السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں پھر آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں آج ہم دو اہم سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور وہ دو اہم سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا کیا ہے، اور دوسرا سوال کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہی لیے موت کی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں موت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ دو سوال بہت اہم ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دوستوں، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا کیا ہے۔ دوستوں، موت کے وقت اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں نجات کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ ایمان کامل سے بندے میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملنے سے 3 دن قبل سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب موت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے سے مراد نیک اعمال کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ موت کے وقت خدا کے ساتھ اچھا گمان رہے، کیونکہ جس کی زندگی خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر عبادات و نیک اعمال میں گزری ہوگی، وہ مرنے کے وقت خدا کے ساتھ یہی نیک گمان قائم کیے رہے گا کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جس کی زندگی خدا کی نافرمانی اور برے اعمال میں گزری ہوگی، وہ موت کے وقت خدا کے ساتھ برا ہی گمان رکھے گا، کیونکہ جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آئیں گے۔ اس وقت اسے خیال پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ یہی جنت کی قیمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ بزرگان دین جب کسی کے پاس نزا کے وقت جاتے تو اس کے اچھے کام یاد دلاتے تاکہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزا میں دیکھو تو اسے بتاؤ کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کسی زندہ کو دیکھو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، تو وہ جیسا گمان چاہے میرے ساتھ رکھے۔ حضرت عقبہ بن مسلم سے روایت ہے کہ بندہ کی خصلتوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ خصلت پسند ہے کہ وہ اس سے ملاقات کو پسند کرے۔ اسی کے تحت ایک حکایت بیان کرتا چلوں کہ ابو غالب سے روایت ہے کہ میں شام میں قیس کے ایک بہترین شخص کے پاس گیا۔ اس شخص کا ایک سرکش بھتیجا تھا، وہ ہر چند اس کو نصیحت کرتا تھا مگر وہ ہدایت پر نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا کو بلوایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، مگر میں اس کو مجبور کر کے لے آیا۔ اس نے آتے ہی بھتیجے کو گالیاں دینی شروع کر دی
اور کہنے لگا اے دشمن خدا، کیا تو نے ایسا نہیں کیا اور ویسا نہیں کیا؟ تو اس نوجوان نے پوچھا اے چچا جان، یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ مجھ کو میری ماں کے سپرد کر دیتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتی؟ چچا نے جواب دیا کہ وہ تجھ کو جنت میں داخل کرتی۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ با خدا، میرا خدا مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الغرض وہ جوان مر گیا اور اس کے چچا نے اس کو دفن کر دیا۔ جب اس پر اینٹیں رکھی جا رہی تھیں تو ایک اینٹ گر پڑی تو اس کا چچا کود کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی قبر نور سے بھر گئی اور حد نگاہ تک اس میں وسعت کر دی گئی۔ اب دوسرے سوال کا جواب کہ حالت ایمان میں موت کی آرزو رکھنا کیسا ہے؟ آخرت میں نجات اور فلاح کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت اللہ کے حضور دعا گو رہنا چاہیے کہ جب اس پر آخری وقت آئے تو وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت شرک میں مرا وہ واصل جہنم ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو اس طرح مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا خواہ زنا اور چوری کرے؟ فرمایا ہاں اگر زنا اور چوری کرے۔ حضرت محمد بن المنقدر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس ان کی وفات کے وقت گیا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا۔ موت کی تمنا کی ممانعت کی گئی ہے میرے دوستوں۔ جسمانی تکلیف، مصیبت اور دینوی یا دنیاوی نقصان، مرض، تنگ دستی اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بے صبری اور تقدیر الہی پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات پیش کیے جاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ تو موت کی تمنا کرے اور نہ موت سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ موت کے بعد اس کے عمل و امید منقطع ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن اپنی عمر میں سوائے بھلائیوں کے اور کچھ جمع نہیں کرتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے پڑنے پر موت کی تمنا نہ کرے، لیکن اگر کرنا ضروری ہو جائے تو اس طرح اللہ سے دعا کرے کہ خداوند مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت عطا فرما جبکہ مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ اور حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص لقائے الہی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔
اس موقع پر حضرت عائشہ یا امہات المومنین میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ ہم تو سب ہی موت کو برا سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ مومن کی موت آتی ہے اور اس کو رضائے الہی، رضائے رب اور اس کی طرف بندے کی عزت افزائی کی بشارت ملتی ہے تو بندے کے لیے اس بشارت سے زیادہ محبوب چیز اور کوئی نہیں ہوتی جو اس کو عنقریب ملنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ لقائے رب کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی ملاقات پسند کرتا ہے، لیکن جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب الہی اور دوزخ کی وعید سنائی جاتی ہے، تو اس پیش کی جانے والی چیز سے زیادہ مکروہ چیز اس بندے کافر کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اللہ کی لقاء نہیں چاہتا اور خداوند کریم بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اور حضرت عائشہ سے مروی حدیث میں لقائے الہی سے پہلے موت کا لفظ بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، اس وقت آپ نے فرمایا اس نے راحت پائی یا اس سے دوسروں نے راحت پائی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راحت پانے والا کون ہے اور جس سے لوگوں نے راحت پائی وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا بندہ مومن مرنے کے بعد دنیا کی مصیبتوں اور اذیتوں سے نجات حاصل کر کے رحمت الہی کا حقدار ہوتا ہے، اور کافر و فاجر کی موت سے بندے درخت، چوپائے اور شہر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہماری زندگی مختصر ہے، انسان کو کب موت آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اطاعت الہی، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ کے رسول نے جو حکم ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کریں، ہمارے اکابر علماء اور ولی کامل شخصوں نے جو ہم کو باتیں بتائیں، ہمارے اولیاء کرام نے جس راہ پر ہم کو چلایا، ہمیں اس راہ پر چلنا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے میرے دوستوں، یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سفر ہے، اور اس میں ہمیں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے میرے دوستوں، اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پلس بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔